کے۔ ناظرین، علامہ مولانا قاری اشفاق صاحب کا بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد مزید آپ تک کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ جانا کہیں نہیں ہے اور آپ کے میسیجز بھی شامل ہوتے رہیں گے، تو علامہ مولانا صاحب کا بیان سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولائے کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل اور توفیق سے پبلک آئی نیوز کے سحری ٹرانسمیشن کے اندر فیضان رمضان میں ہم کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج موضوع موقع کی مناسبت سے جمعہ کی فضیلت کا ہے، چونکہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل اور توفیق سے خالق کائنات جل جلالہ کی خاص عنایات سے ہمارے پاس یہ مبارک مہینہ اپنی بھرپور مبارک گھڑیوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بخشش کا ساماں ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا اور اس میں جمعہ کی مقدس گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ جمعہ کی عظمت، جمعہ کی فضیلت، یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کا واضح تذکرہ موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کے اندر جمعہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے دن جب نماز کی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو قرآن نماز جمعہ کی عظمت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو تم اپنی دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، ایک تو بہتر وہ ہے کہ جو ہم جانے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ایک بہتر وہ ہے جسے ہمارا رب کہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا فرما رہا ہے کہ یہ کاروبار کا بند کرنا، نماز کی طرف دوڑنا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، یہ تم دکان کھلی رکھو، تمہیں اتنا فائدہ نہیں، کاروبار نہ بند کرو، کاروبار چلاتے رہو، کھلے رکھو، دکانیں کھلی رکھو، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس وقت دکانوں کو بند کر دینا، کاروبار بند کر دینا، ذالکم خیر لکم، رب فرماتا ہے تم نہیں جانتے، مگر رب تو علیم بذات الصدور ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے تم دکانیں بند کرو گے، تمہارے لیے دنیا میں بھی یہی بہتر ہے، آخرت میں بھی اسی میں بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو سمجھو جانو۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید میں نماز جمعہ اور جمعہ کی جو عظمت ہے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کے دن کو اپنا موضوع سخن بنایا تو یوں ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون، فرمایا ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری ہیں، ہمارا نمبر آخری ہے، اور ہم سبقت لے جانے والے ہیں، ہم فضیلت پانے میں سب سے پہلے ہیں، جنت جانے کے لحاظ سے ہمارا نمبر پہلا ہے۔ فرمایا جو ہفتہ وار عبادت کا ایک دن ہے اس لحاظ سے بھی ہمارا نمبر پہلا ہے، الیہود غدن والنصارى بعد غدن، فرمایا یہودی ہم سے ایک دن بعد میں ہیں، والنصارى بعد غدن، اور نصارہ ہم سے 2 دن بعد ہیں۔ یہود نے ہفتے کے دن کو چنا اور نصارہ نے اتوار کے دن کو چنا، ان کی اپنی سوچ تھی اور انہوں نے جمعہ کو پسند نہیں کیا، جمعہ تک پہنچے نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جمعہ کے دن کو ہمارے لیے محفوظ رکھا اور ہمارے لیے چن کے رکھا، اور ان کی سوچ جمعہ تک آنے نہیں دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میرے غلاموں کے لیے محفوظ رکھا اور یہ دن ہمیں عطا کیا۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تودع فاحسن الوضوء، فرمایا کہ جس بندے نے جمعہ کے دن وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، اور پھر وضو گھر سے کیا، مسجد کو چل پڑا، جب مسجد میں پہنچا فاستمع وانصت، مسجد میں بیٹھا آیا تو خاموش ہو کے، فاستمع، اس نے خطیب کا خطبہ سنا، غفر له ما بینه وبین جمعۃ الجمعہ وبین الجمعہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے گھر سے وضو کیا
फिर मस्जिद आया जुम्मा पढ़ने के लिए और खामोशी से खतीब का खुतबा सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु गुफिर लहू मा बैनहु व बैनल जुमुअह, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु उस जुम्मा से लेकर अगले जुम्मा तक सारे गुनाह माफ फरमा देता है। व ज़ियादतुन सलासति अय्याम, मजीद 3 दिनों का इजाफा फरमा के अल्लाह रब्बुल इज्जत जुमा पढ़ने वाले के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। इसी तरह सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न यौमल जुम्अति सय्यदुल अय्याम, ये जुम्मा का दिन बाकी सारे दिनों का सरदार दिन है। व अअज़मुहा इंदल्लाह, इसकी अजमत अल्लाह के यहां बहुत बुलंद है, ये बड़ी अजमत वाला है, अल्लाह के यहां इसकी बड़ी अजमत है जुम्मा के दिन की। जुम्मा का दिन बाकी सारे दिनों का सरदार दिन है। वह हुवा आज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अदहा, फरमाया जो साल के बाद ईद उल अदहा आती है, साल इंतजार करते हो, साल के बाद वो दिन आता है और उसे बड़ी ईद तुम कहते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो हफ्ता के बाद, एक हफ्ता गुजरने के बाद जुमा का दिन आता है, ये जुमा का दिन अल्लाह के यहां ईद उल अदहा से भी अफजल है, ईद उल अदहा से भी अजमत वाला है। व यौमुल फित्र, फरमाया साल के बाद एक माह रोजे रखते हो, एक महीना रोजा रखने के बाद जो ईद उल फित्र आती है उसकी खुशियां बड़ी मनाते हो और उसे तुम बड़ा दिन कहते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जुम्मा का दिन उससे भी अजमत वाला है। वफी खम्सो खिलाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू ने इस जुम्मा के अंदर 5 खूबियां रखी हैं, इसकी 5 खसलतें हैं, 5 चीजें और 5 कमालात हैं इसके। क्या क्या? खलक अल्लाहु फी आदम, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वो दिन है जिस दिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का दिन जुम्मा का दिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमने जो जुम्मा का दिन चुना तो किस लिए? फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन पैदा किया, और जुम्मा के दिन पैदा किया तो पैदा करने का मकसद क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए। फरमाया जिस दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और पैदा भी इबादत के लिए किया, हमने उस दिन को चुन लिया अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, कि जिस दिन अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा हम उस दिन अपनी ईद मनाएंगे और उस दिन इबादत करेंगे। खलक अल्लाह फी आदम, आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। व अहबत अल्लाह फीह आदम इलल अर्द, इसी दिन जुम्मा के दिन ही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए। व फीह तवफ़्फ़ा अल्लाह, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। ये 3 चीजें, वफीह तवफ़्फ़ा अल्लाह आदम, आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी इस दिन हुए और इसी दिन जमीन पे तशरीफ लाए, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। वफीह साअह ला यसअलुल्लाहु फीहल अब्दु शैअन इल्ला अअताहु इय्याहु। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस जुमा के दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू ने एक घड़ी ऐसी रखी है, उस घड़ी में जो भी बंदा अल्लाह से मांगता है, जो जो सवाल करता है, जो जो ख्वाहिश होती है, जो दुआ तमन्ना आरज़ू इल्तिजा जो भी ख्वाहिश होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब बंदा मांगता है उस घड़ी में अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता बल्कि अल्लाह अताएं फरमा देता है। आगे शर्त लगा दी
ما لم یسأل حرام، مانگنے والا حرام نہ مانگے، حلال مانگے، جائز مانگے، اس گھڑی میں جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت ضرور عطا فرما دے۔ اب وہ گھڑی کس وقت ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ گھڑی فجر کی نماز کے وقت ہے، وہ گھڑی جمعہ کی اذان کے وقت ہے، وہ گھڑی خطبہ کے درمیان میں ہے، دونوں خطبوں کے درمیان میں ہے، وہ دعا جو، وہ گھڑی جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، وہ گھڑی مغرب کے وقت ہے، اس کا نہیں بتایا گیا، مخفی رکھا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس گھڑی کو تلاش کرے، صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب اور عشاء تک۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو اور جمعہ کا دن ہو، میرا بندہ میرے ذکر میں مشغول رہے، اس گھڑی کو ڈھونڈتا رہے اور مجھے یاد رکھے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اور جو اس کی جستجو کرتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو وہ گھڑی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہی وہ دن ہے جمعہ کا دن جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن میدان محشر لگے گا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے، جس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت کے حضور ہر انسان کو، جن و انس کو پیش ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن یوم الجمعہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن کا رعب طاری ہے، سارے فرشتے اس کے رعب سے مرعوب ہیں۔ فرمایا سارے فرشتوں پر، سارے آسمانوں پر، ساری زمینوں پر، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، سمندروں اور دریاؤں پر اس جمعہ کے دن کا رعب طاری ہے۔ سارے جانتے ہیں کہ اسی جمعہ کے دن کو ہی قیامت برپا ہوگی۔ یعنی اتنا بارعب ہے جمعہ کا دن۔ اور جب آسمانوں پہ رعب طاری ہے، جب زمینوں پہ طاری ہے، سارے آسمان، زمینیں، پہاڑ، سمندر، دریا، ہوائیں، ساری اس کے رعب سے مرعوب ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم بھی اس جمعہ کے دن کی عظمت کو سمجھو، اور اس دن خاص عبادات کا اور خاص وظائف کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری کیا کرو۔ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا اور نماز جمعہ کے کا پڑھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں فضیلت و عظمت کتنی چھپی ہوئی ہے، اور کتنا اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ مقام و مرتبہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کبائر سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ فرمایا الصلاۃ الخمس، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، فرمایا ایک جمعہ سے اگلا جمعہ، ایک رمضان سے اگلا رمضان، فرمایا مکفرات ما بینہن، فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے آئندہ جمعہ، فرمایا بندے نے جمعہ ادا کیا تو دو جمعوں کے درمیان جتنے
صغیرہ گناہ تھے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، اس کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے آئندہ رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کبائر سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہے تو خالق کائنات جل جلالہ معافیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت اوس بن نوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق اللہ آدم، فرمایا جمعہ کا دن باقی سارے دنوں سے افضل ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے، اسی دن آپ کی روح قبض ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا خاص وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا درود پڑھنا اور جمعہ کے دن کثرت سے پڑھنا، فرمایا یہ مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جمعہ کے دن یہ تمہارا خصوصی وظیفہ ہے کہ کثرت سے پڑھا کرو، پہلے عام دنوں میں 1000 مرتبہ پڑھتے ہو تو اس دن کثرت کرو، 1000 سے زائد پڑھو، عام دنوں میں 10,000 مرتبہ پڑھتے ہو تو جمعہ کے دن 20,000 مرتبہ پڑھو، پہلے سے کثرت کرو، جتنا عام دنوں میں پڑھتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن کثرت کیا کرو۔ اب کیا وجہ ہے؟ باقی دنوں میں کیا سرکار سنتے نہیں ہیں؟ باقی دن کیا وجہ ہے سرکار نے جمعہ کو مخصوص کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام نے اس میں بحث فرماتے ہوئے فرمایا کہ جمعہ کا جو سرکار نے فرمایا تو اس وجہ سے فرمایا کہ یوم الجمعہ سید الایام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام، فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی سارے دنوں کا سردار دن ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ حق بنتا ہے کہ سارے دنوں کے سردار دن میں سارے انسانوں کے سردار پہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تم مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا اور یوں کبھی نہ سوچنا کہ ہمارے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، اس کو چھونا بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ فرمایا تم میرے جانے کے بعد بھی جمعہ کے دن کثرت کرنا، تمہارا کثرت سے پڑھا ہوا درود میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو میں سنتا بھی ہوں، مجھ تک پہنچتا ہے اور اس کا میں جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اور بڑی ہی خوبصورت انداز ہے اس میں، اور جمعہ کی ادائیگی کا جو انداز ہے اس کو بیان کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا، واغتسل اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مسجد کو پہنچا
سب سے پہلے آیا، فرمایا بہت ہی پہلے آ گیا، وقت سے پہلے آ گیا، اذان سے پہلے مسجد میں ڈیرے لگا دیے۔ وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ، اس کے پاس سواری تھی لیکن سوار نہیں ہوا، پیدل چل کے آیا۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور آ کے کہیں کسی کونے میں لگ کے نہیں بیٹھ گیا بلکہ امام کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، آ کے امام کے قریب بیٹھا اور دھیان سے سنا، توجہ سے، پوری توجہ سے سنا۔ وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، بلکہ بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ اب امام اور خطیب کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ واضح ہو گئی۔ اب امام کو بھی سوچنا ہوگا کہ میرے سنانے سے سامعین کو نمبر ملیں گے، ان کو ویلیو ملے گی، ان کو اللہ کے دربار میں مقام ملے گا۔ اب میں انہیں وہ سناؤں جو قرآن و سنت میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی سوچ کو لوگوں پہ اس کو جھاڑتا رہوں اور سناتا رہوں اور شریعت سے متصادم باتیں میں لوگوں تک پہنچاؤں، تو جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب خطیب کی ذمہ داری بھی واضح ہو گئی کہ وہ سنائے جو قرآن و سنت میں ہے، جو قرآن و سنت کی منشا ہے وہ بیان کرے۔ کان لہو، یہاں تک آ گئی شرط کہ بندے نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا، مسجد آیا، جلدی آ گیا، بہت جلد آ گیا، اور سواری تھی، پیدل آیا اور امام کے قریب آ کے بیٹھا، دھیان سے سنا، جہاں تک شرط تھی۔ آگے اس کی جزا ہے کہ جس نے یوں کیا اسے کیا ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوہ عمل سنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ ہر قدم پر اسے 1 سال بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کیسا سال، کیسی بندگی؟ فرمایا اجر صیامہا و قیامہا، ایسا سال جس کی ہر رات کو اس نے قیام کیا اور ہر دن کو اس نے روزہ رکھا، ایسے سال کی بندگی کا ثواب اللہ رب العزت جل جلالہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ کرنے والے کام ہیں جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن یہ خصوصی کام ہے، غسل کرنا اور مسجد آنا، اذان سے پہلے آ جانا، وقت سے پہلے آ جانا، اور جہاں امام بیٹھتا ہے، جہاں امام نے خطبہ دینا ہوتا ہے وہاں قریب آ کے بیٹھ جائے۔ جب امام خطبہ شروع کرے تو دھیان سے سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے، اور جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے آگے اللہ رب العزت جل جلالہ بندے کو جزا عطا فرماتا ہے اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہر قدم پر اسے 1 سال کی بندگی کا ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، اس کا اجر کتنا ہے؟ میں آخری حدیث پاک عرض کر کے بعد ختم کرنے لگا ہوں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، اس کا اجر کتنا ہے، اس کا مقام کتنا ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، ان الغسل یوم الجمعہ۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا، لا یسل الخطایا من اصول الشعر استلالا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندے کے جسم کے ایک ایک بال سے یہ پانی گناہوں کو بھا کے لے جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے سے ایک ایک بال سے گناہ نکل جاتے ہیں، بندے کا جسم ظاہراً بھی پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بھی اللہ بندے کو طہارت عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، اس میں خصوصی اہتمام سے، خصوصی تیاری کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کرنا، اور اس میں اتنا اجر ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدا
ہونے کا اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو مقصد کیا تھا؟ جن و انس کو پیدا کیا تو کس لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا، جس دن پیدا کیا، اس دن حق بنتا ہے اولاد آدم کا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کو منایا جائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ایک تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، اور دوسری جمعۃ المبارک کی فضیلت و عظمت والی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج وقت ہے اپنے اللہ کو منا لو، آج وقت ہے اپنے اللہ سے رجوع کر لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج اللہ کو منا لے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو منا لے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اس واسطے ہمارے پاس جو سانس باقی ہے، کیا پتا کب موت آ جائے، جتنا وقت باقی ہے ہم اپنے اللہ کو منا لیں۔ اللہ رب العزت جل والا کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، خصوصی کرم فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے خوبصورت انداز بیان سنا۔ یہ تھے جی علامہ مولانا قاری اشفاق صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے فضائل کے اوپر بات کی، انہوں نے جمعے کے دن کے اوپر بات کی، جمعے کی اہمیت بتائی، رمضان کی اہمیت بتائی۔